أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر 9 چیزوں کو حرام کیا ہے اور اس کے بعد ان 10 چیزوں کے اوپر عمل کرنا لازم اور اس کے خلاف کرنا حرام. اس طرح سے 10 چیزوں کو بیان کیا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی کہا گیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت امام قرطبی نے نقل کی کہ ہمیں عیسیٰ بن عمر انہوں نے عمرو بن مرہ سے روایت نقل کی کہ وہ ان کو بیان کرتے تھے کہ ربی بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ تمہیں کیا یہ بات پسند ہے، تم کو خوش کرے گی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسا خط آوے جس کی مہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا فقرأ قل یا اہل الکتاب قل تعالوا اتل ما حرم ربکم. یہ 3 آیتیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم سے لے کر 3 آیتوں تک پڑھیے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ فرمائیے ان کو کہ آ جاؤ میں تم کو بیان کروں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ تمام مخلوق کو ان حرام کی ہوئی چیزوں کی تلاوت کے سننے کی طرف دعوت دیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہنچائے یہ بات اور ان کو ان کے سامنے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے اور کس چیز کو حرام کیا ہے. یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے. تو پہلی 5 چیزیں ایک آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی، جن میں سے شرک کرنا حرام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، اور
بدسلوکی کرنا حرام ہے، والدین کے احترام کرنا ضروری ہے، اور احترام کے خلاف جو بھی بات کی جائے گی وہ حرام ہوگی۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر وبالوالدین احسانہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ شرک کے حرام ہونے کے بعد والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ یہ دونوں ساتھ اس لیے بیان کیے کیونکہ انسان کے وجود کے یہ دونوں سبب قریب ہیں، اس لیے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اولاد کو قتل کرنے سے روکا، لا تقتلوا اولادکم۔ تیسرے جو حرام چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل مت کرو۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو لوگ عزل کو منع کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا جیسے گزشتہ مجلس میں کہ عزل کہتے ہیں آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت پانی نکلنے کے وقت شرمگاہ کو باہر نکال دے اور اپنا پانی باہر نکالے، یا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ کونڈم کا استعمال کرے۔ اس کو بھی بعض علماء نے منع لکھا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو بچہ زندہ درگور کیا جاتا تھا اور اس میں ان دونوں میں اتنا سا فرق ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہو جاتا تھا اس کو ختم کیا جاتا تھا، الوقت یرفع الموجود والنسل والعزل منع اصل النسل۔ عزل میں اور وعد کے اندر بچے کو زندہ درگور کرنے کے درمیان اتنا فرق ہے کہ عزل کے اندر اصل نسل سے روکا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور وہاں پر پیدا شدہ بچے کو ختم کیا جاتا تھا۔ تفسیر قرطبی کے اندر روایت نقل کی کہ عزل کو وعد خفی کہا گیا، یہ چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے۔ اب علماء کرام کی اس میں کچھ جماعت الگ الگ ویو رکھتی ہے، بعضوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، بعضوں نے حرام کہا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی اور تابعین کی اور فقہا کی ایک جماعت اس کی اباحت جواز کی قائل ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا علیکم اللہ تفعلوا فانما هو القدر لیس، مطلب یہ ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو نہ کرو تب بھی۔ بعض علماء نے اجازت سمجھی ہے، بعضوں نے اس سے منع کو نکالا ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے حالات ہو، میاں بیوی کے لیے کوئی ایسا پرابلم ہو کہ بچہ پیدا کرنے سے تکلیف ہوتی ہو، پیدا شدہ بچے کو یا عورت کے لیے جان کا خطرہ ہو، تو پھر دونوں اپنی رضامندی سے عزل کر سکتے ہیں۔ خیر، چوتھے نمبر کی جو حرام کی ہوئی چیز ہے وہ فحش کاری کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الفواحش، فحش کاری کے قریب مت جاؤ۔ اور پانچویں نمبر کی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا ہے، کسی کو قتل کرنا، اس سے بچو۔ حرام یہ ہے کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل کیا جائے، یہ چوتھے نمبر کی چیز ہے۔ پانچویں نمبر کی چیز ہے، آج وہ چار چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ شرعاً اچھا ہو، مناسب ہو، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاوے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
اور 7واں نمبر یہ ہے کہ ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں کرتے کسی نفس کو مگر اتنا جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے. طاقت سے زیادہ کسی نفس کو ہم کسی چیز کا مکلف نہیں کرتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور 8ویں چیز یہ ہے کہ جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ آدمی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور نواں حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ تم کو تاکیدی حکم ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو. یہ 4 باتیں اس مقام کے اوپر حق تعالی شانو نے بیان کی. ما قبل سے ربط یہ ہے جس کو امام فخر الدین رازی اسی طرح سے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، امام رازی لکھتے ہیں کہ اعلم، یاد رکھ، پہلی آیت میں 5 قسم کے احکام تھے جس کا برا ہونا بالکل کھلا ہوا اور اوپن تھا، بالکل واضح تھا. شرک کا برا ہونا، والدین کی نافرمانی کا برا ہونا، کسی کو بچے کو قتل کر ڈالنا، فحش کاری کرنا، کسی کی جان لے لینا، یہ سب چیزیں ایسی اوپن اور کھلی حرام ہے، دکھتی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. آج جو 4 چیزیں بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو پوشیدہ ہے، جس کا برا ہونا اوپر والی چیزوں میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی. یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ جس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یتیم کے مال کے بارے میں بہت سارے احکام بیان کیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم یتیم کے مال کے قریب مت ہو مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو. اور دوسری آیت یہ نازل ہوئی إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تو جس کسی کے پاس یتیم بچہ تھا اس نے اپنا کھانا اس بچے کے کھانے سے الگ کر لیا، اس کے پینے کی چیز کو اپنے پینے کی چیز سے الگ کر دیا. اب ہونے لگا یہ کہ بچے کا جو سامان ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا، اس کو روکا جاتا کہ بعد میں کھا لے گا، تو بعد میں بگڑ بھی جاتا تھا، کچھ کھاتا تھا. الغرض یہ بات ان لوگوں کے اوپر شاق ہو گئی، مشکل ہو گئی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کیا کرے، قرآن کی آیت تو کہتی کہ ان کے مال کے قریب بھی مت ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. وہ لوگ آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو آپ فرما دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے مال کو ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم ان کا کھانا اپنے کھانے سے ملا دو، ان کا پینا اپنے پینے سے ملا دو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہو مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کے مال کو بڑھایا جائے، اس کے ذریعے نفع حاصل کیا جائے، یعنی بچے کا مال لگایا جائے، اس طرح اس کی نگرانی کی جائے، ایسا کام کیا جائے کہ جو پسندیدہ ہو۔ اگر ذمہ دار نگران جو ہے محتاج ہے تو بھلائی کے طریقے سے لے سکتا ہے، مالدار ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے بچے۔ الا باللتی ہی احسن کے اندر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اچھا طریقہ یہ کہ اگر مالدار ہے تو اس سے بچے، اور اگر غریب آدمی ہے اس کا ذمہ دار تو وہ بھلائی کے طریقے سے مناسب طریقے سے کھا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ مفت کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حکم کو یہاں مستقل طور پر اسی لیے بیان کیا کہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کی طرف سے بدلہ لے سکتی ہے یا کوئی حکم نازل کر سکتی ہے۔ یہ ہے حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کی حفاظت کرتے رہیے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاوے، ان کے مال کی حفاظت کیجیے۔ جب وہ پہنچ گئے تو ان کا مال دے دو۔ اشدہ کے معنی ہے جوانی، طاقت کو پہنچ جانا۔ وہ کیا عمر ہوتی ہے؟ بعضوں نے کہا کہ بالغ ہو جاوے، بعضوں نے کہا کہ سمجھنے لگے سب چیزیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لمٹ 25 ایئرس بتلائی ہے، لیکن 25 ایئرس کے بعد بھی اگر وہ معتوہ ہے، یعنی بالکل کورا ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی وہ مال کا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ بعضوں نے 18 سے لے کر 30 سال کی عمر بتلائی ہے، الغرض اس میں مختلف اقوال ہے، اور سورہ نساء کے اندر یہ باتیں بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ پہلے نمبر کی اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ نساء میں یہ بتلایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، جب تم ان کے اندر رشد دیکھو، سمجھداری دیکھو، تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تم ان کا مال ان کو دے دیا کرو۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم لوگ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ کرو۔ ناپنا اور تولنا، وزن کرنا ترازو کے ساتھ، اور ناپنا پیمانے کے ساتھ ہوتا ہے، بھر کر ہوتا ہے۔ اوفو کا لفظ استعمال کیا، وفا کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی کمال تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں وفا۔ جس نے کمال تک پہنچایا گویا کہ اس نے وفاداری کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالقسط، انصاف کے ساتھ ترازو، ایسا نہیں کہ آپ دے رہے ہو کسی کو تو اس میں کمی ڈنڈی مار کے دو، اور کسی سے لے رہے ہو تو خوب کھینچ کھینچ کر لو۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ لینے والا زیادہ تقاضا نہ کرے اور دینے والا کمی کا تقاضا کم طریقے سے نہ دے۔ آپ سوچئے
کہ لفظ وفا کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ جب ناپ کر دو یا تول کر دو تو پورا پورا دو، تو اس میں سب آ گیا، جتنا دینا ہے اتنا دو، کم کر کے مت دو، لینے والا زیادہ کر کے نہ لے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بالقسط کا لفظ بڑھایا، معنی تو وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑھایا، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ حقدار کو، جو جس کو حق دینا ہے اس کو یہ بتانا چاہتے کہ بغیر کمی کے دینا، اور جس کو لینا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ مت طلب کرنا۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ اپنے دوست کے ساتھ دہلی گیا تھا، میرا کام تھا تو میں ساتھ لے گیا، تو انہوں نے کہا مجھے بھی ایک کام ہے۔ کیا کام ہے؟ ہمارے بہنوئی دہلی سے آ رہے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک بہترین گھڑی فلانی جگہ فلانی ہوٹل کے اندر گروی رکھی ہے، انہوں نے 500-400 روپے لیے تھے۔ میں کہا چلو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تو ہو گئی تھی، کچھ دن، جب اس کے پاس گئے تو کہا اتنے لیٹ کیوں ہے، 100 روپیہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ تو سود ہے۔ ارے کہا کچھ بھی ہو، اتنے دن لیٹ آئے اسے اس کا جرمانہ ہوگا۔ اب یہ کیا ہے، زیادہ تو لے نہیں سکتے تھے، لیکن اب اپنی چیز تو نکالنی ہے، اس لیے ان کو برداشت کرنا پڑا۔ جتنا ہے اتنا دو، جتنا لینا ہے اتنا ہی لو، اس سے زیادہ نہیں۔ صاحب روح البیان نے اس مقام کے اوپر کچھ باتیں نقل کی ہے، وہ یہ کہ یہ ناپ تول کی کمی بہت ہی بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو منع کیا، اور یہ چیزیں موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح کے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں کہ پوری زندگی جس نے ڈنڈی ماری ہو، ناپ تول میں کمی کر کے دیا ہو، تو موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نزا کی حالت میں تھا، دنیا سے جا رہا تھا، موت کے قریب تھا، اس کا موت کا وقت جب قریب ہوا تو لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے اور کہنے لگے، کہنا تو نہیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، یہ مسئلہ یاد رکھے، کوئی موت کے قریب ہو اس کو جا کے نہیں کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہے مجھے نہیں پڑھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کے پاس زور سے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کو یاد آ جاوے، ہاں تلقین اس کا نام ہے، تو وہ پڑھ لے۔ تو اب یہ جو آدمی گزر رہا تھا اس کے پاس جا کے لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں بول پاتا، اس لیے کہ ترازو کی جو بیچ کی لکڑی ہوتی ہے وہ میری زبان کے اوپر لگی ہوئی ہے، وہ مجھے بولنے نہیں دیتی، وہ مجھے بولنے سے روک رہی ہے۔ تو اس سے کہا کلمہ تلقین کرنے والے نے کہ کیا تو پورا وزن نہیں دیتا تھا لوگوں کو؟ کہا دیتا تو تھا، لیکن ترازو کے اندر جو گرد و غبار لگا ہوا ہوتا تھا میں اس کی بہت پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کا لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوسی کے موت کا وقت آیا تو میں ان کے پاس گیا، پڑوسی کے پاس، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ یا مالک جبلان من النار بین یدی، 2 آگ کے پہاڑ میرے سامنے ہیں، اکلف الصعود علیہما، مجھے مکلف کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں پہ چڑھو، مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں پہ چڑھو۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کے پاس 2 ترازو تھے، کان لہو مکیالان، پیمانے 2 تھے اس کے پاس، جب وہ لوگوں کو دیتا تھا تو ایک پیمانے سے دیتا تھا اور لیتا تھا تو دوسرے سے لیتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاؤ دونوں پیمانے، اور دونوں پیمانے کو ایک دوسرے سے ایسے ٹکرایا کہ ٹوٹ گئے دونوں۔ پھر اس آدمی سے پوچھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہ بھئی کیا حال ہے؟ کہا کہ معاملہ اور شدید ہو رہا ہے، بھاری ہو رہا ہے، یہ ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو پوری طرح ادا کرو انصاف کے ساتھ۔
لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بڑھایا یہاں اوپر تو لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں پر بھی، لیکن اس کلام کو یہاں کیوں بڑھایا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس لیے کہ انسان یہ وہم کر سکتا تھا کہ ناپ تول کے اندر خوب تحقیق کرنا ضروری ہے، تھوڑا مورا اگر بلا ارادہ کے ہو گیا تب بھی پکڑ ہوگی، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو، اس پریشانی کو دور کر دیا اور فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ تفسیر روح البیان کے اندر لا نکلف نفسا الا وسعها کے تحت لکھا ہے کہ ہم تو مکلف اسی کا کرتے ہیں، اسی چیز کا جو انسان کی وسعت کے اندر ہوتی ہے اور اس پر بھاری نہیں ہوتی۔ پھر لکھا کہ اس کلام کو اس لیے بیان کیا تاکہ انصاف کی رعایت کتنی مشکل ہے اس لیے بتلایا۔ لا نکلف، دیکھو جتنی تمہاری طاقت میں ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ طاقت کے باہر جو چیز ہوگی وہ معاف ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی احتیاط کے ساتھ تول کر دے رہا ہے، اور میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا اگر زیادہ دے دیں گے تو غریب نہیں ہو جائیں گے، دینے والے کو چاہیے کہ تھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زن ورج، تول کر دو اور تھوڑا جھکا کے دو۔ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے پہلے سے ہی ترازو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو برابر کیا جائے، پہلے سے ہی کچھ جھکا ہوا ہوتا ہے جدھر سے دینے کا ہوتا ہے۔ اب اگر انسان کوشش کے باوجود کچھ تھوڑی موری کمی ہو جاوے انسان کے ارادے کے بغیر، تو پھر اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، جس کو کہیں کہ تقصیر قصدی جو ہے، تقصیر قصدی وہ معاف نہیں ہے، ارادے کے ساتھ جو کوتاہی کی ہے وہ معاف نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے احتیاط کا معاملہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، اگرچہ رشتہ دار ہو، اگرچہ رشتہ دار ہے تب بھی بات انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ بات کرنا، انصاف کے ساتھ کرنا، یہ بھی ایک پوشیدہ چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر امانت کو ادا کرنے کو واجب کیا ہے۔ بات کرو کا مطلب کیا ہے؟ جب امانت ہو تو امانت بھی ادا کر دیا کرو انصاف کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے اس کو محمول کیا ہے گواہی دینے پر۔ بعض علماء فرماتے کہ جو بھی چیز بات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اب چاہے دین کی طرف دعوت دینا ہو تب بھی اس میں داخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں اس لیے جھوٹ بھی چل جائے گا۔ آج اللہ معاف کرے، دعوت کا کام کر رہے ہیں اور دعوت دینے میں جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، فضائل بھی غلط بیان کرنا بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں اس کے اندر، ہم اس کے مکلف ہیں کہ دین کے دائرے سے نہ نکلے۔ بہت سارے لوگ دین کی طرف دعوت دینے کے اندر کذب بیانی سے جھوٹی بات بیان کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دین کا کام ہی اس لیے چل جائے گا۔ یاد رکھو، بے دینی سے دین نہیں پھیلا کرتا، بے دینی سے دین نہیں پھیلتا۔ آج ٹیلی ویژن کے اوپر یہ سوچ کر کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ سوچ کر کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے اس پروگرام کی وجہ سے کتنے لوگ حرام چیزیں بھی سنتے ہیں۔ ہاں، تصویر کشی حرام ہے، یہ نہیں ہے کہ دعوت کے کام کی وجہ سے
یا ہم لوگ تقریر کر رہے ہیں اس لیے چل جائے گا. نہیں، ہمارے اسلاف نے جس طریقے کو اختیار کیا وہ سادہ طریقہ ہی اچھا ہے. ہاں، ورنہ آج ایک ایسا کوہرام مچا ہے دنیا کے اندر کہ واعظین، مبلغین اور دین کی طرف دعوت دینے والے یہ سمجھ کر کہ آج ہم اس زمانے میں ہیں. نہیں، زمانہ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تصویر کشی حرام ہے، حرام ہے. ہاں، تو علماء فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. اب یہ بات کہیں بھی ہوگی، چاہے دین کی بات ہوگی یا دنیا کی بات ہوگی. اگر آپ دلیل بیان کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضور نے اس کے قریب قریب یہ بات کہی تھی. ہاں، اور اگر آپ حضور کی حدیثوں کو لکھ کر ہی تقریر کریں تو کون سی کمزوری ہو جائے گی، اور لوگ بات کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے اقوال میں ہماری طرف سے کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہ رہے. تو دلیل بھی اس طرح کی پیش کرو جو حشو و زوائد سے خالی ہو، اور ایسے الفاظ ہو جو مفہوم یعنی سمجھ میں آ سکتے ہو، معتاد ہو، عام استعمال میں آتے ہو، سمجھ کے قریب ہو. اس کے اندر بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، یہ سب بھی انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں کہ کسی کو دین سمجھا رہے ہیں اس کا گریبان پکڑ کے سمجھا رہے ہیں. نہیں، ایسی بات کرنا جس سے سامنے والے کو وحشت ہوتی ہو. ایسے طریقے سے دعوت نہ دی جائے. اس میں یہ بات بھی داخل ہو جاتی ہے، بعض لوگ تو قصے بناتے ہیں اپنی طرف سے، قصے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میں عبرت کے لیے کہہ رہا تھا. ارے اللہ کے بندے، عبرت کے لیے جھوٹا قصہ ہی ملا. بیچ میں ایک طرح کا ایسا ہوا، ایک جگہ واعظ صاحب نے تقریر کر دی اور ایک گاؤں کا نام لیا کہ اس گاؤں میں زناکاری ہوتی ہے. وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی کہاں دیکھا تو؟ پہلے تو کہا میں نے کہا ہی نہیں. تو پھر ان کے سامنے لایا گیا کہ دیکھو یہ آپ کی آواز ہے اور آپ نے کہا تھا. تو کہا میں نے تو عبرت کے لیے. اب بھائی عبرت کے لیے جھوٹ تھوڑی چلے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ کلام کے اندر عدل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں. اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کرے. اور جب کلام کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی خاطر کرے، اور اللہ کے ساتھ. یہ تو ارباب تحقیق ہی کو میسر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آج باتیں، تفسیر روح البیان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، مشوب بالغرض والدعوی، آج کی باتیں ملی ہوئی ہے جس میں ملاوٹ ہوتی ہے اغراض کی، مقاصد کی اور دعووں کی. دعووں سے بات نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ اگرچہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، مقصد جو بات آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے. اب اس رضامندی کے حاصل کرنے میں قریبی رشتہ دار اور دور کا رشتہ دار، اپنا اور پرایا کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ معاملہ اتباع حق ہے، اتباع حق اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا ہے. یہ نہیں، یہ بھی ایک بات یاد رکھے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کا قریبی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے تو اسی کی طرف مائل مت ہو جائیے اور اسی کے لیے بیان مت کر دیجئے کہ ہمارا رشتہ دار ہے. نہیں، اعتدال کے ساتھ رہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہدوں کو پورا کرو. امام راضی لکھتے ہیں کہ هَذَا مِنْ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، یہ بھی ایک پوشیدہ چیز ہے. اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنا کا یہ بھی ایک پوشیدہ چیز ہے. کیسے؟ اس لیے کہ انسان کبھی قسم کھاتا ہے
اپنے نفس اپنے ساتھ قسم کھاتا ہے. اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ قسم تو پوشیدہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ قسم کھاتا ہے پوشیدہ طور پر، اللہ سے وعدہ کرتا ہے پوشیدہ، قسم کھاتا ہے پوشیدہ طور پر. اب یہ وعدہ اس نے پورا کیا یا نہیں کیا، اس قسم میں وہ حانث ہوا یا نہیں ہوا. تفسیر روح البیان میں اس کو اور وضاحت سے بیان کرتے ہوئے لکھا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو، اللہ نے تم سے جو عہد لیا ہے اس کو پورا کرو. یعنی شریعت کے احکام کو کما حقہ ادا کرنا، انصاف کو لازم پکڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. ایک مطلب تو یہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ نے جو عہد دیا ہے، اللہ کا نے عہد کیا ہے وہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے جس چیز کا عہد کیا ہے، ایمان لانے کا، الستُ بربکم، اسی طرح سے منت آدمی مانتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا کر دوں گا، کہ ان ساری چیزوں کو پورا کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو انسان آپس میں جو عہد کرتے ہیں ان آپس کے عہدوں کو بھی پورا کیا کرو. چونکہ دو انسانوں کے اندر جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عقدوں کو پورا کرو، عہدوں کو پورا کرو. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہوئی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرو یا کسی سے ایگریمنٹ کرو تو اس ایگریمنٹ کو پورا کرو. اس لیے وَبِعَهْدِ اللَّهِ کہا، چاہے معاملہ آپس میں دو انسانوں کا ہے. وفائے عہد نکو باشد ارب یا موزی، عہد کو پورا کرنا یہ اچھا ہوتا ہے اگر تم اس کو آزماؤ. آدمی کو پہلے تو عہد ایسا کرنا چاہے جو اپنی طاقت میں ہو، اور طاقت سے زیادہ جو چیز ہو اس کا تو عہد کرنا ہی نہیں چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ چار چیزیں ہو گئی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم یاد رکھو. تذکرون، یاد رکھو گے تو پھر عمل کرو گے. یہ ساری چیزیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بیان کر کے بتلایا تھا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ یاد رکھو. سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں تعقلون کہا 5 چیزوں میں، یہاں 4 چیزوں میں تذکرون فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ پہلی 5 چیزیں تو بڑی اوپن تھی اور کھلی ہوئی اور ظاہر تھی، جس کا حرام ہونا سب سمجھ سکتا تھا، اور اگر یعنی جس کا عقل میں آنا، جس کا انڈرسٹینڈ کرنا، یہ تو بہت واضح تھا اور ضروری تھا. اور 4 چیزیں جس کا آج تذکرہ ہوا ہے وہ تو پوشیدہ تھی اور غامض تھی، جس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، اور موضع اعتدال، مودریشن اس میں سمجھنا ضروری تھا. اس وجہ سے یہاں تذکرون، تاکہ بندے کو یاد آ جاوے. پوشیدہ چیز ہے اس کو تو یاد کرانی پڑتی ہے، اور پہلی چیز تو سمجھ میں آنے والی تھی پھر بھی نہیں سمجھتے تو کہا کہ تم سمجھو، یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہے، اللہ نے اس لیے تم کو حکم دیا ہے. یہ بات تو امام راضی نے لکھی ہے، اور علامہ آلوسی بغدادی یہ کہتے ہیں کہ پہلی 5 چیزوں میں لعلکم تعقلون اس لیے بیان کیا کہ اس زمانے کے لوگ، زمانے جاہلیت میں لوگ شرک کے اندر لگے ہوئے تھے، اولاد کو قتل کرنے کے اندر لگے ہوئے تھے، اور زنا کا ارتکاب کرنا، ناحق قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کو
یہ لوگ کرتے جاتے تھے اور اس میں عار بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کی برائی کو بھی سمجھتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا اور فرمایا کہ یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ تم عقل آ جائے تمہارے اندر، کچھ سمجھو اس کی برائی کو اور اس سے رک جاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ 4 چیزیں جو بیان ہوئی، جس کے اندر یتیم کا مال کھا جانا اور ناپ تول میں کمی کرنا، اسی طرح سے بات کے اندر الٹی سیدھی بات کرنا، عہدوں کو توڑ دینا، یہ چیزیں ایسی تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے بھی تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا تاکہ ان کا جو نسیان پیش آ گیا ہے وہ نسیان ختم ہو، بھولے اور یاد رکھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی 5 چیزوں کو زمانے جاہلیت کے لوگ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، آبائی رسموں کو چھوڑ کر عقل سے کام لینے کا حکم دیا کہ یہ پہلے سے چلا آیا جو دستور ہے اس کو چھوڑو اور عقل سے کام لو۔ اور بعد والی 4 چیزوں کو تو جاہل لوگ بھی جانتے تھے، لیکن اکثر ان میں غفلت بڑھتی جاتی تھی۔ وہ جانتے تھے یتیم کا مال کھانے سے نقصان ہوگا، ناپ تول میں کمی کرنے سے نقصان ہوگا، جانتے تھے، لیکن غفلت بڑھتی جاتی تھی۔ اور غفلت کا علاج کیا ہے؟ یاد دہانی۔ اس لیے قرآن نے کہا لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ نصیحت اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے امام ترمذی، اور خاص طور پر یہ روایت ناپ تول کی کمی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے ان سے فرمایا انکم ولیتم امرا خلقت فیہ الامم السالفۃ قبلکم، تم لوگوں کو ایک ایسی بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جس باب میں تم سے پہلی اگلی قومیں ہلاک ہو گئی۔ یہ روایت نقل کی۔ تو دیکھیے، اگر اس طرح کی حرکت کر چکے ہو تو جن جن لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑا ہو ان لوگوں سے معافی تلافی کرنی چاہیے، یا پھر کسی طرح سے ان کو کچھ اس طرح کا مال دینا چاہیے، ہدیہ کرنا چاہیے کہ جو پہلے مال ہم نے ان کا حرب کیا ہے ان کو واپس ہو جاوے۔ ان کو اس طرح سے احسان کا معاملہ اس طرح سے کر دیجئے کہ کم از کم برابر سرابر ہو جاوے۔ احسان کا نہیں کر سکتے تو کم از کم برابر سرابر کا تو ہو جائے۔ خیر، آخری آیت، یہ 3 آیت میں سے تیسری آیت یہ ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اس میں کچھ قرأتیں الگ ہے، اکثر تو حفظ میں تو یہی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ دین، یہ شریعت میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، لہذا اس پر تم چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں پہ مت چلو، دوسرے راستوں پہ مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ دوسرے راستے تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ احتیاط کرو اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ ما قبل سے تعلق رکھتی ہے، اس طرح سے کہ پہلی 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی تھی آخر میں اجمالاً اس آیت کریمہ میں بیان کیا، اوپر 9 چیزیں تفصیلاً بیان کی تھی، یہاں اس کو اس طرح بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں آ گئی۔ ہادہ صراطی، ہادہ کے معنی شریعت، ہادہ اس سے شریعت مراد ہے، ہادہ صراطی یہ میرا راستہ، یہ شریعت میرا راستہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں بالکل محکم ہے، اس میں سے کوئی آیت کینسل نہیں ہوئی ہے، اور
بلکہ بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی شریعتوں میں بھی یہ 9 چیزیں ایسی ہی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، یہی یہ شریعت، یہ ایک شریعت جو ہے شریعت اسلام، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تم اس کا اتباع کرو، الگ الگ راستوں پہ مت جاؤ، ورنہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ حق تو ایک ہی ہوتا ہے، حق وہ ایک ہی ہوگا، کئی حق نہیں ہوتے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایک ہوگا وہی حق ہوگا۔ جب حق ایک ہوتا ہے تو اس کے سوا سب باطل ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حق کے سوا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اسلام ہے، اس کے سوا اور بھی راستے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے راستے باطل ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ سیدھا ہے۔ ہاں، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنا راستہ بتلایا ہے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ کا راستہ۔ اور یہاں پہ حضور فرما دے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو اصل میں اللہ کا راستہ اور نبی کا راستہ وہ ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس لیے آپ کا یہ فرمانا صحیح ہے کہ میرا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا ہے اور حضور کو دے کر بھیجا ہے، لہذا صراط اللہ بھی ہے۔ اللہ کا راستہ، جیسے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ وہ عین اللہ، نبی کا راستہ وہ عین اللہ کا راستہ ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ھذا صراطی مستقیمہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ میرا راستہ ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس صورت کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ہے، توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان ہوا، حضور کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، لائن بنائی، پھر آپ نے فرمایا کہ ھذا سبیل الرشد، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس لائن کے لیفٹ اینڈ رائٹ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ ھذہ سبل، یہ الگ الگ راستے ہیں۔ قرآن یہ آیت کے اندر ہے کہ ھذا صراطی، یہ میرا راستہ، یہ لمبی لکیر سیدھی کھینچی، یہ سیدھا راستہ۔ اور کیا فرمایا کہ لا تتبعوا السبل، الگ الگ راستوں پہ مت چلو۔ فرمایا کہ یہ جو رائٹ اینڈ لیفٹ میں جو راستے ہیں یہ سبل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ اس روایت کو دوسرے انداز میں اور تفصیل کے ساتھ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی نے نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے سیدھے راستے کی، اور کیا فرمایا کہ اس سیدھے راستے کی دونوں جانب کچھ دیواریں ہیں، سور ہے، دیواریں،
اور ان دیواروں کے اندر کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں کے اوپر لٹکائے ہوئے پردے ہیں، اور ہر راستے کے اوپر اور اس راستے کے دروازے کے اوپر ایک بلانے والا بلا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بلانے والا، یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا، کہ تم سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ، راستے میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تعوجوا، اور ٹیرے میرے مت ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دائی اس راستے کے اوپر سے بلا رہا ہے۔ جب انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو کہتا ہے وہ ویحک لا تفتحوا فإنک ان تفتحوا تلجہ، ارے کمبخت اس کو مت کھول، کھولے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ فرمایا کہ صراط جو راستہ ہے وہ اسلام ہے، اور جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس راستے کے سر کے اوپر جو دائی پکار رہا ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور راستے کے اوپر سے جو بلا رہا ہے وہ اللہ کا واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے چھوڑا کہ اس کا ایک کنارہ، اس راستے کا ایک کنارہ جنت کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کے آزو بازو کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو بلاتے رہتے ہیں۔ اگر اس بلانے والے کی طرف چلا گیا کوئی تو وہ جہنم میں جائے گا، اور صراط کے اوپر جو ہے، صراط مستقیم جو پکڑا رہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر شریعت کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ اسلام ایک سیدھا مذہب ہے، شریعت مطہرہ سیدھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کو اختیار کرنا اور اس کے خلاف دوسرے راستوں سے بچنا بیان کیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ یہ تقوی تاکہ خوف خدا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے خیالات اور خواہشات سے باز رکھنے کا اور دور رکھنے کا صحیح ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آخر میں لعلکم تتقون فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں صراط یعنی راستے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے تو وہ من حیث الوضع ہے، اللہ بنانے والا ہے، اس لیے اللہ کی طرف نسبت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہاں نسبت کی ہے کہ میرا راستہ ہے وہ من حیث السلوک والدعوت ہے، یعنی حضور خود چلے ہیں اور ادھر بلاتے رہے، داعی بنے ہیں، اس لیے آپ کی طرف نسبت بھی صحیح ہے۔ خیر قرآن کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو اس کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے نبی آپ ان کو فرمائیے کہ آ جاؤ میں تمہارے سامنے اس چیز کو بیان کرتا ہوں جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ بھی کہ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرنا اور الگ الگ راستوں کا اتباع مت کرنا۔ الگ الگ راستے کیا ہیں؟ وہ ضلالات ہے، گمراہیاں ہیں، یا بعضوں نے کہا کہ دوسری قسم کے دھرم، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو۔ اور ابن منذر اور عبد بن حمید نے یہ فرمایا حضرت مجاہد کے حوالے سے کہ یہ الگ الگ راستوں سے مراد بدعتیں ہیں، دین کے بارے میں ڈاؤٹ کرنا اور شبہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ولا تتبعوا السبل، اور الگ الگ راستوں کا اتباع مت کیجیے، فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تم کو اللہ کے راستے سے، ایسا اللہ کا راستہ جس میں نہ کوئی
تنگی ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ کوئی بین ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ذالکم، ذالکم کا مطلب سیدھے راستے کا اتباع کرنا اور الگ الگ راستوں کو چھوڑنا، اس کی تم کو وصیت کی جاتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی سزا سے، اللہ کی سزا سے۔ ہاں، اس سے اللہ چاہتے ہیں۔ ابو حیان گرناطی کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ جب صراط مستقیم کا جو لفظ ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس نے اللہ کے سارے احکام کو، اللہ کی تمام باتوں کو جمع کر دیا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے اتباع کا حکم دیا اور اس کے غیر کا اتباع کرنے سے روکا۔ اور تقوی یہی ہے کہ جہنم کے سے آدمی بچ جائے۔ تو جو آدمی صراط مستقیم پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی نجات عطا فرمائے گا اور ہمیشہ کی اس کو سعادت عطا فرمائے گا۔ علامہ حکی نے لکھا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہی احد من السیف و ادق من الشعر، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، لہذا اسی لیے تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگنے کو کہا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب جو اس صراط سے پھسل گیا، سمجھ لو کہ وہ آخرت میں ایک راستہ آئے گا جس کو پل صراط کہتے، وہاں سے پھسل جائے گا۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں لکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور موت تک اس کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ رکھے اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔